کہ جو امام کے ساتھ شہیدوں میں شامل کیے گئے. بہت نازک سا فرق ہے دفن کرنے والوں میں، دفن ہونے والوں میں. دفن کرنے والے محترم ضرور، لیکن دفن ہونے والے طبتم فطابت الارض التي انتم فيها دفنتم، تم خود بھی طیب و طاہر تھے، اور جس سرزمین میں دفن ہو گئے وہ زمین بھی تمہارے دفن کی وجہ سے طیب و طاہر ہو گئی. حالانکہ سرزمین کرب و بلا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تاریخی حیثیت تو رکھتی ہے. روایات کی بنیاد پر دو معصومین سے الگ الگ انداز کی روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور ایک آپ کے بابا، اور ایک آپ کے بابا سے منسوب روایات کا خلاصہ اشارہ کرتے ہوئے کہ جب زمین مکہ المکرمہ نے فخر کا اظہار کیا، اپنی حیثیت کو خدا کی بارگاہ میں گنوانا چاہا کہ میری کتنی حیثیتیں ہیں. خدا کا گھر، زمزم کی کیفیت تبریک، صفا اور مروہ، یہ سب میرے وجود کے اوپر. تو جو جواب معصوم کی بارگاہ سے اس سرزمین مکہ کے تفاخر کے عنوان نے ملا کہ زمین کربلا کو خدا نے زمین مکہ المکرمہ کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق فرمایا تھا. یاد دلا دوں کہ مکہ المکرمہ کا ایک نام ہے ام القریٰ، یعنی قریوں کی ماں یا قریوں کا مرکز اور اصل. تو بنیاد پڑی بعد میں ہے، کربلا بنی پہلے ہے. کوئی قریہ نہ تھا، حتیٰ کہ قریوں کی بنیاد ہی نہ تھی، مگر زمین کربلا تھی. دوسرا حوالہ اسی روایت کا آخری حصہ، معصوم فرماتے ہیں خدا نے زمین مکہ سے ارشاد فرمایا خاموش رہو، اپنے مقام پر رہو. اگر کربلا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا. ارشاد فرمایا پروردگار نے، معصوم فرماتے کہ تمہاری حیثیت زمین کربلا کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک عبرتن، ایک سوئی ہے، اس کی نوک پر ایک پانی کا قطرہ لگا ہوا ہے اور ایک سمندر ہے. کربلا فضائل کا سمندر ہے، یہ ایک قطرہ فضیلت ہے مکہ المکرمہ. تیسرا حوالہ، مکہ المکرمہ پہ لاکھوں درود و سلام، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بت رکھے گئے، بت بنائے گئے، بت بیچے گئے، بت پوجے گئے. سلام و کربلا پر نہ بت بنائے گئے، نہ بت رکھے گئے، نہ بت بیچے گئے، نہ بت پوجے گئے. زمین کی حیثیت بت شکن ہے کرب و بلا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. زمین کرب و بلا کی اہمیت بھی، لیکن یہ بات یاد ہے کہ مکہ المکرمہ کی اہمیت مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب. کہ روضہ سرکار سید الشہداء پر ہم اور آپ جاتے ہیں، اور جہاں خود چل کر آقا حسین گئے اسے مکہ کہتے ہیں. میری اور آپ کی حیثیت نہیں کہ ہم تقابل قائم کریں، یہ تو لفظ چونکہ آ گیا کہ دفن کرنے والے اور دفن ہونے والے.
ہمارا عنوان ذرا مختلف ہے، اور مجھے یقین تھا کہ سوال آئے گا اور وہ آ گیا، اور سوال بڑا عمدہ ہے۔ میں نے کل پوری مجلس مکمل کر دی، آج سوال آیا کہ مولانا اقدار کے معنی کیا ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے اقدار کے معنی کیا ہے؟ یہ اقدار کہتے کسے؟ حالانکہ اقتدار سے اقدار تک کا ایک فاصلہ تو کل اشارے میں آ گیا تھا، اور انشاءاللہ اب جو اقدار ہیں عاشورہ کی وہ آہستہ آہستہ بیان ہوں گی۔ آج پہلی قدر سے متعلق بات کریں گے، لیکن یہ بات یاد دلا دوں کہ اقدار ہے جمع قدر کی، اور ایک ہے لفظ لیلۃ القدر۔ آج تک اس کے معنی سمجھ میں آئے؟ بیان تو بہت کیے گئے، لیکن قدر کہتے ہیں تنگی کو، تنگ ہو جانے کو۔ یہی ہال بہت وسیع تھا جب حدیث قصہ ہو رہی تھی۔ اتنی آسان مثال کہاں سے لاؤں؟ یہی مسجد کا ہال بہت وسیع تھا جب حدیث قصہ ہو رہی تھی، اور بہت تنگ ہو گیا جب ورش عزائے حسین پر مجلس ہو رہی ہے۔ تو لیلۃ القدر میں قدر کے معنی ہے تنگ ہو جانا، چونکہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ تو قدر کے ایک معنی ہے تنگ ہو جانا، مگر تنگ وہ نہیں جس میں مذمت ہو، برائی ہو، نہیں، اس تنگ میں بھی بڑی وسعت ہے۔ اس لفظ تنگ میں بھی بڑی وسعت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک ہے قدر کا ترجمہ قیمت، یعنی قدر و قیمت، یعنی ویلیو۔ اقدار عاشورہ کے معنی میں ہم نے جو مراد لیا ہے اس عنوان میں، وہ ویلیو ہے یا قدر و قیمت ہے، کہ عاشورہ کا پیغام کیا ہے، عاشورہ کی قیمت کیا ہے۔ بہت مشکل ہے عاشورہ کی قیمت کا فیصلہ کرنا۔ ارے جب ایک ضربت، لیکن وہ ایک ضربت اقتدار کی نہیں تھی، اقدار کی تھی، اور ایسی ضربت تھی اسے 1000 بار پڑھا گیا، 1000 بار سنا گیا، اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ سماعت کیا جائے، کیونکہ آج بھی ہر ایک مومن کے لیے، ہر ایک مسلم کے لیے، ہر عمل میں سیرت علی ابن ابی طالب کا تقاضا موجود ہے۔ پوری جنگ بیان نہیں کرنا، صرف ایک وہ ضربت، اس ایک ضربت میں خاص بات کیا تھی؟ میرے مولا کی ہر ضربت اپنے مقام پر ضربت علی ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی مولا کے سامنے آیا ہو، مولا سے مقابلہ کیا ہو اور واصل جہنم نہ ہوا ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو مولا کے مقابلے پر آتا تھا، کسی نے سوال کیا تھا مولا سے، مولا یہ سامنے جو آتا ہے تو وہ آپ سے مغلوب کیوں ہو جاتا ہے؟ آج تک کوئی آپ پر غالب نہ ہوا۔ امام نے جواب دیا ہے، ذرا مختلف ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے سامنے آ کر رک جاتا ہے، ہمارے سامنے آ کر کوئی رک جاتا ہے، رکے بہت کم ہے، یہ معلوم ہے آپ کو، ورنہ لوگ کیسے کیسے نکل کرے وہ آپ کو معلوم، کون کون سے طریقے اختیار کیے علی سے جان بچانے کے لیے۔
ایسے ایسے طریقے ہیں کہ جن کو منبر سے بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک. فرماتے ہیں جب تو میرے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میری آنکھوں سے آنکھیں ملا لیتا ہے. یہ کوئی ہیپنوٹائز نہیں ہو رہا، اس لیے ہیپنوٹائز ایک اور کیفیت ہے، اعجاز سیرت علی اور کیفیت ہے. جب مجھے غور سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر جتنی اس کی کیفیت خلقت ہے، ایک ایک رواں رواں بدن کا، خود اس سے پکار کر کہتا ہے کہ جلدی آگے بڑھ، علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا. کافر کا رواں رواں پکار کر کہتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ آگے بڑھ اور علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا. اس لیے کہ میرے مولا کے ہاتھ سے قتل ہو جانا بھی ایک شرافت کی دلیل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے جملہ کیا استعمال کیا؟ کم از کم اتنا تو خیال کیجئے کہ جو مولا کے مقابلے سے، وہ عمرو بن عاص کا جملہ تھا، کہتا تھا علی صحیح تو کہتے ہیں، جا کے مقابلہ کر لو. حاکم شام سے کہا تھا جب جنگ صفین کے موقع پر امام خیمے تک قریب آ گئے کہ مسلمانوں کو درمیان سے نکال دو، کیوں لڑواتے ہو ان کو، آؤ میں اور تم مقابلہ کر لیتے. عمرو بن عاص نے خیمے کے اندر بیٹھے بیٹھے حاکم شام سے کہا علی بالکل انصاف کی بات کر رہا ہے، جا کے مقابلہ کر لے. عمرو بن عاص نے یہ جملہ علی کی محبت میں نہیں کہا تھا، یہ محاورہ چلا وہیں سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حب علی، یہ جو علی کی، اللہ اکبر یا رسول یہ سمجھ میں نہیں آیا. نعرے تکبیر کا آواز کمزور تھی، رسالت کا لگایا نعرہ آواز کمزور تھی. علی کا نام آتے ہی آواز علی کیوں ہو گئی؟ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ جو محاورہ چلا ہے کہ حب علی میں کہتا ہو، یہ بغض معاویہ میں کہتے ہو، اس محاورے کا کوئی تعلق بنتا ہے وہاں سے. عمرو بن عاص نے جب مشورہ دیا تو جواب میں حاکم شام کہتا ہے کہ علی تو انصاف کی بات کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر تو انصاف کی بات نہیں کر رہا. میں نے اس جملے کی بنیاد پر کہا تھا کہ جو علی کی تلوار سے قتل ہو گئے وہ کافر یقیناً تھے، منافق نہ تھے. لیکن یہ کمال تھا میرے مولا کی تلوار کا، سب ایک ایک ضربت بڑی اہمیت والی، لیکن ہر ضربت کو نہیں کہا گیا. ضربت علی یوم الخندق، یوم الاحد نہیں، یوم البدر نہیں، یوم الخیبر نہیں، یوم الخندق. اتنی مشہور روایت ہے کہ فرش ازا کی برکت سے سب کو زبانی یاد. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس لیے کہ باقی تمام جنگوں میں میرے مولا کی تلوار کے ساتھ ساتھ اور بھی مسلمان آتے تھے میدان میں. یہ خندق ایسا مرحلہ ہے کہ سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے کوئی اور میدان میں آیا ہی نہیں ہے.
اور ساری جنگ ختم ہو گئی ایک تلوار نہ تلوار کی ایک ضربت پر پوری جنگ ختم ہو گئی۔ اب اگر خندق کا خلاصہ کیجئے گا، اور اس میں جو کمال تھا میرے مولا کا، سینے پر چڑھے اور اتر گئے۔ اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو سر کاٹنا مشکل نہ تھا، لیکن ویلیوز ایسی تھیں کہ اتر گئے۔ بتایا کہ اسلام اس وقت بھی تمہیں پابند کرتا ہے کہ خیال رکھنا جہاد ہو کہیں جنگ نہ ہو جائے۔ اتر گئے۔